میرے بھائیو، ذوالحجہ کے حوالے سے چند ایک ضروری باتیں میں ضمناً عرض کر دوں کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 حدیثیں ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5117 سے 512 تک، اور مشکات میں بھی موجود ہے 1459، اور فواد عبد الباقی والی جو مسلم کی ترکیم ہے نا اس میں 1977 ہے۔ یہ فواد عبد الباقی نے بڑا مسئلہ خراب کیا ہے، مکتبۃ الشاملہ میں بھی چل رہا ہے۔ وہ جب ایک طرح کے مختلف احادیث کے طرق آتے ہیں نا تو وہ سب کو ایک نمبر دے کے بٹوں کی نمبرنگ چلاتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، اب 7 طرق ہے 5117 سے 5123 تک کانٹینیوس نمبرنگ میں، لیکن فواد عبد الباقی نے 7 کے ساتھ کو ایک ہی نمبر دیا 1977، اسی لیے اس صحیح مسلم میں ٹوٹل حدیث ہیں 3033 3033، اور جبکہ کانٹینیوس نمبرنگ والی جو دارالاسلام نے تو دونوں چھاپ دی ہیں، جس کا پی ڈی ایف اور اسلام 360 میں کانٹینیوس نمبرنگ ہے 1 سے 7563 تک، وہ ٹوٹل حدیث اس میں 7563 ہے، جس میں ریپیٹیشن کے نمبرنگ کو ایک کر دیا اس میں 3033۔ یہ میں نے آپ کو ضمن بتا دیا۔ اسلام 360 میں بھی آپ کو کانٹینیوس نمبرنگ ہی ملے گی، اور پی ڈی ایف بھی اسی پہ ہے 6 جلدوں والا۔ تو یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں نے حوالہ دیا کہ جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو اور تم میں سے کوئی شخص اس کو پائے، ذوالحجہ کا چاند دیکھے، اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، تو وہ قربانی ہونے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹوائے، نہ اپنی کھال سے کوئی چیز اتارے، کوئی بال ریموو نہیں کرنے، نہ کوئی داڑھی والا معاملہ، نہ مونچھوں والا معاملہ، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں میری مونچھیں بھی بڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، نہ ناخنوں والا معاملہ کرنا ہے، نہ زیر ناف بال کا، نہ بغلوں کے بال کا۔ یہ 10 دن کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے جب تک قربانی نہ کر لے۔ سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا نے یہ روایت کی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جو تحفۃً آپ لے جائیں، سنن ابی داؤد میں 2789، سنن نسائی میں 4370، اور مشکات میں بھی ہے 1479۔ بھائی یہ مشکات کو پکڑ لیں، مسئلہ میرا ہے 111B مشکات کے مکمل تعارف پہ۔ میں نے بخاری مسلم کے تعارف پہ لیکچر نہیں دیا کیونکہ وہ سب کچھ اس میں کور ہے۔ مشکات اس میں نمبر ہے 1479، اور یہ حدیث امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، امام ابن حبان نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیدی صاحب نے بھی صحیح کہا اس حدیث کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کے اس دن کو امت کے لیے عید قرار دے دو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے اور وہ بھی مجھے کسی نے گفٹ کی ہے، میں غریب ہوں خود، بس اس کا میں دودھ کے لیے استعمال کرتا ہوں، تو کیا میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں؟ اللہ پر آپ جذبہ دیکھیں، ساڈے ورگا ہوتا نا تو وہ پہلے کنکلوڈ کر رہا تھا، میں غریب ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہی میرے بھائی پھر صحابی تو صحابی ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے ذبح مت کرو، اسے ذبح مت کرو، تم عید کے دن اپنے بال، ناخن اور مونچھیں کاٹ لینا اور زیر ناف بال مونڈ لینا، اللہ کے ہاں تمہاری مکمل قربانی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اس میں امپلائڈ ہے پھر کہ جس نے قربانی نہیں بھی کرنی نا، وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر یہ بال صاف نہ کرے، ناخن نہ کٹوائے، اگر کٹوا بھی لیتا ہے تب بھی، اس میں چونکہ الفاظ اس طرح کی قید کوئی نہیں، میں اجتہاد کر رہا ہوں، تب بھی عید والے دن وہ یہ بال غیر ضروری صاف کرے اور ناخن کاٹ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک قربانی کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں سنت ہیں، قربانی والے بندے کے لیے بھی یہ سنت ہے۔ اگر اس نے غلطی سے بال کاٹ لیے یا جان بوجھ کے بھی کاٹ لیے تو وہ حرام کا مرتکب نہیں ہوگا، نہ دم واجب ہوگا۔ مجھے تو لوگ ای میلز میں یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دم تو نہیں واجب ہو جائے گا، ایک قربانی دینے میں سے ایک اور قربانی دینی پہ جائے۔ وہ دم والا معاملہ جو ہے وہ احرام کی حالت میں حاجیوں کے لیے ہوتا ہے، یہ ان کی حاجیوں کی صرف نقل اتاری گئی ہے، ان کے ساتھ مشابہت پیدا کی گئی ہے، اس وجہ سے ایک ثواب والا کام ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا گناہگار نہیں ہوگا۔
ایک اور تحفہ لے لیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 969، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں، یعنی یہ جو پورا عشرہ ہے یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس میں نیکیاں کرنا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو جان اور مال لے کر اللہ کے حضور جہاد کے لیے گیا اور وہ زندہ سلامت واپس نہ آیا، نہ اس کی جان واپس آئی نہ مال، سب کچھ ہی لٹ گیا، صرف وہ شخص فضیلت میں آگے سے بڑھے گا، صرف جہاد کرنے والا بھی ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنے والے سے بڑھ نہیں سکتا۔ صحیح بخاری 969۔ اور اسی حدیث کا ایک طریق جو ہے مسند احمد میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6154، مصنف ابن ابی شیبہ میں 13919 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ابن عمر سے، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ تکبیر، تحلیل اور تحمید بیان کرو۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، تحلیل کسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور تحمید حمد بیان کرنے کو الحمدللہ۔ اور یہ دیکھیں ہماری جو تکبیرات جس پہ سنی شیعہ سب کا، پوری امت کا اجماع ہے جو عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، ان میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہو گیا تکبیر، لا الہ الا اللہ تحلیل، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تینوں چیزیں آ گئی نا۔ تو یہ تکبیرات اس میں بلند کرو، اور اس میں سنت ہے کہ آپ عید کے اوپر میرا کلپ ہے عید کی نماز کا طریقہ، اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ آپ نے بڑی عید کے لیے جب جانا ہے بلند آواز سے تکبیرات بلند کرتے ہوئے جائیں، اور چھوٹی عید کے لیے آہستہ آواز میں یہ تکبیرات بلند کی جائیں۔ اور یہ جو حدیث ہے بخاری کی 969، اس کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں ان 10 دنوں میں جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ لوگ بھی یعنی تکبیرات پڑھیں، یعنی تکبیر ہی تکبیر ہر طرف بلند کی جاتی تھی۔ اور اسی ہیڈنگ میں امام بخاری 969 کے اوپر ہیڈنگ میں لے کے آئے۔ اچھا اب یہ ہیڈنگ والا جو رول ہے نا، یہ جو اسلام 360 اینڈرائڈ ایپ ہے نا، اس میں ہیڈنگ سکپ ہو گئی ہے، اور میں نے ان کو بتا دیا انشاءاللہ اس کو امپروو کر رہے ہیں۔ آپ پی ڈی ایف میں دیکھیں گے نا تو آپ کو امام بخاری کے باب کی ہیڈنگز تعلیقاً روایتیں مل جائیں گی، جن کی صحیح اسناد مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آپ کو، اور سنن کبری البیہقی میں، یہ 3 مین کتابیں ہیں صحابہ کے آثار کی جن میں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو امام بخاری لے کے آئے کہ امام محمد بن علی بن حسین، یہ نام ہے امام باقر کا جو امام جعفر کے والد تھے، امام محمد بن علی بن حسین بن علی، امام باقر کے بارے میں المتوفا 114 ہجری، کہ وہ نوافل کے بعد بھی تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے ان 10 دنوں میں، ان نماز پڑھنے کے بعد بھی، وہ سنتوں کے بعد، ایک تو فرض کے بعد بھی کرنی ہے، وہ روایت بھی آ گئی ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5631 ہے کہ مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ان تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے، جو ساری امت کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ 9 ذوالحجہ، اور وہ یوم عرفہ سعودیہ والے کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے یعنی وہ منگل والے دن صبح شروع کر دی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، کم از کم ایک دفعہ پڑھیں فرض کے بعد۔ اور امام باقر کے بارے میں آ رہا ہے، امام بخاری لے کے آئے کہ وہ نوافل اور سنتوں کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے۔ اچھا المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ اگر تکبیرات والا چیپٹر نکالیں نا، جس سے میں نے یہ روایت مولا علی کی بیان کی، اس میں آپ کو 3 طرح کی تکبیرات ملیں گی، تینوں ہی سنت ہیں کیونکہ صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے۔ ایک تکبیر آپ کو یہ ملے گی کہ صحابہ کرام تکبیر بلند کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف یہ بھی تکبیر بلند کر سکتے ہیں، یہ بھی عید کی تکبیرات ہیں۔ دوسری تکبیر جو مشہور ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تیسری تکبیر بھی ملتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔
اور یہ جو میں نے آخر میں دعا پڑھی تو صحیح مسلم میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اسلام کے پیچھے پڑھی تو آپ فرمایا اس کے لیے تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو وہ ثنا کے طور پہ پڑھنا بھی اسے سنت ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی جگہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ واؤ کے بغیر بھی ثابت ہے۔